शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, तेरा हक के शहीदों। कोशिश की हमने हर जगह से, जो भी ऑफिसर्स मिलने आए उन्हें कहा कि अगर आप कोशिश करें बॉडी मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए। मिसिंग अब्लीग शहीद यूनिट से आ रहे फ़ोन, लड़के कर रहे हैं फ़ोन, दोस्त करेगा। हमारी मुशर्रफ साहब ने ऑन ही नहीं की। इनकी बॉडी उस जगह भी थी जहाँ पे वापस आना मुश्किल था, तो फिर ज़ाहिर आर्मी भी हमारी है, हमने उनकी बात का पास रखना है। इंडिया वालों ने कहा कि हम डेड बॉडीज़ हमारे पास महफूज हैं, तो मैं बड़ी रोई पीटी, मैंने कहा कि करें इसको, उनकी के लिए कुछ करें। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। मैं कैप्टन असीब का बड़ा भाई, उनका यौम शहादत 9-10 जून की दरमियानी रात 1999 है, कारगिल सेक्टर में उनकी शहादत हुई। तो 1 महीने की छुट्टी मिली उन्हें घर आए। 14 जून 99 को बस एक रात वो घर में रहे। सुबह 15 जून उन्हें यूनिट से कॉल आई कि करगिल वार में ज़्यादा वो हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाओ। सब छुट्टी जवानों की भी, उनके अफसरों की कैंसिल हुई। उन्होंने कुछ नहीं हमें बताया। वो बड़ा कंपोज बंदा था, खुला बातें करनी, क्या के लगाने, या कोई बड़ा खामोश तबीयत का। अपने दिल की उसने बात मुझे भी नहीं बताई। तो जब इसकी एक रात यहाँ मेरे पास 14 जून की रात रहा, वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी कि मैं सुकून से सोई। जब ये आगे माज पर यानी फ्रंट पर जाने लगा तो एक दिन रात को 9:30-10 बजे फ़ोन किया। अब ये मोबाइल वगैरह तो नहीं होते थे, तो PTCL पर फ़ोन आया, तो मैंने कहा आप क्या हाल है, अभी तो गए हैं? तो कहते जी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। तो ये नहीं बताया कि ये हमें था कि वहाँ पर कुछ यानी हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, कशीदा हैं, कभी फायरिंग हो रही है, कभी क्या हो रहा है, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो इस हद तक यानी ये जंग शुरू हो गई। तो इन्होंने एक बात कही थी कि हमने हल्फ उठाया हुआ है, तो हम किसी सूरत पीछे नहीं हटे। इससे पहले की एक बात बताऊं कि जब वो 15 जून की उसको कॉल आई तो मैं परेशान हो गई। तो मैंने कहा कि तुम क्यों ट्रैक पे ट्रैक बदल रहे हो, इसकी इतनी अच्छी यूनिट छोड़ के फिर तुम SSG में आ गए हो। तो यूँ नीचे मेरे बैठा और यहाँ मेरे हाथ रखा, तो मुझे कहता है कि फिर अम्मी मुझे क्यों फ़ौज में भेजा था। इसके बाद ना उसने मेरे पास बैठा TV लाइन में, तो उसने ना चेकबुक पे, सारी चेकबुक पे साइन की। इकबाल पोस्ट उधर कोई जगह है, उस जगह उनका ये मार्का हुआ है। और इस तमाम जो इनका ग्रुप है, इसमें शायद ये वाहिद ग्रुप है जिसमें 3 गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं इस ग्रुप को। ये जब वहाँ आगे पहुँचे तो 12 नलाई में के CO, बाद में कर्नल खालिद नज़ीर, बाद में ब्रिगेडियर हो गए, रिटायर हो गए। वो कहते हैं हमारे वहाँ पहुँचा ना, तो मैं परेशान थे, हालात वहाँ के अच्छे नहीं थे, तो सारे सिविल ड्रेस में थे। तो कहते हैं मैं एक चट्टान पे बैठा हुआ था सर झुका के, तो मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो कहता है जवान घबराना नहीं, मैं आ गया हूँ। तो मैं हंस पड़ा। शाम को खाने पे पता चला कि ये सियाँ हैं। तो
انہوں نے یہ کیپٹن صاحب لیڈ کر رہے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. تو سب سے پہلے جو فائر کھولا ہے وہ حسیب نے کھولا ہے، کیپٹن حسیب نے. تو اس کے بعد اس ساری چوکی کو تو انہوں نے سمجھیں وہ فلیٹ کر دیا. جب واپس ہونے لگے اسی اثناء میں ان سے اوپر ایک چوکی تھی ان کی انڈینس کی پوسٹ، ادھر سے ان پر آرٹلری فائر ہوا. اس میں یہ پھر نہیں سروائیو کر سکے کیونکہ ہیوی فائر تھا، تو کوئی آڑ بھی نہیں تھی، پتھر نہیں تھے، یہ تقریباً پلین جگہ تھی اس جگہ. عمار جو ہے وہ اس کو آگے شیر خان مل گیا. شیر خان اس کا کورسمیٹ تھا، دوست تھا، روم میٹ تھے، تو بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے. آخر میں پھر جو ہے نا شیر خان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو شیر خان کے ساتھ انہوں نے پلان کیا. تو کمٹمنٹ تھی شیر خان کی کہ میں پہنچوں گا ٹائیگر ہلز پہ. ٹائیگر ہلز پہ ان کے مورچے کے اندر ایک لیفٹیننٹ اقبال تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ عمار ساری رات جاگتے رہے اور پلاننگ کرتے رہے اور چٹیں لکھتے پھاڑتے اور پھر نکل گئے. تو جو کوئی بلاکنگ پوزیشن تھی نا ان کے اس پوسٹ کے ارد گرد، اس کو تباہ کیا. پھر واپس آئے تو صبح کا ٹائم ہو گیا تھا. واپس آئے تو میں عمار کہتا ہے کہ پھر ان کی انڈیا کی بمبارمنٹ شروع ہو گئی. بوفرز توپیں ان کی اور اپنا ایئر بمبارمنٹ، بڑا شور غل. تو بھاگتا عمار واپس آیا. لیفٹیننٹ اقبال کہتے ہیں شیر خان اٹھو، دیر ہو گئی. پھر جب نکلے تو پھر شہید ہوتے گئے اور آخر میں عمار اور شیر خان بچے. کوئی رج تھی اور دونوں سے آگے گئے تو آگے ان کا کیمپ تھا. ہینڈز اپ کرتے بچ جاتے، لیکن انہوں نے ہینڈز اپ نہیں کیا اور سنائپر کی گولیوں سے دونوں شہید ہوئے ہیں. تو عمار کو سر پہ گولی لگی ہے، دل پہ لگی ہے اور پھر ٹانگ پہ لگی ہے تو گر گئی. نامی جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھی، یہ جب انہیں ایوارڈ ملا ستارہ جرأت کا، میں لینے گیا ادھر. رفیق تارڑ صاحب پریزیڈنٹ صاحب تھے، اس دن آئے ہوئے تھے. تو ادھر محمد سلمان مجھے مل گئے. تو انہوں نے بتایا کہ کیپٹن صاحب نے ہم سب کو اکٹھا کیا کہ ہمیں آرڈر مل گیا اور میرے ساتھ وہ آئے جس نے واپس نہیں آنا. پھر انہوں نے ایک وصیت بھی یہ کی کہ میرے گھر والوں کو بات پہنچا دیں کہ میں نے کسی کا لون نہیں دینا، لیکن اگر کوئی واپس کرنے آئے نہ آئے تو میں ان سے یہ نہیں بتاؤں، لیکن اگر کوئی واپس کرنے آئے تو یہ اس کی مرضی ہے، آپ لیں نہ لیں یہ آپ کی مرضی ہے. یہ ساری ہمارے سنائپرز نے بتایا جو دیکھ رہے تھے. پھر مشرف صاحب نے ان کو اون نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ مجاہدین ہیں، انڈکلیئر وار تھی، وداؤٹ یونیفارم تھے. اور ان کا جو ہے انٹرنیٹ پہ اس وقت آ رہا تھا. انہوں نے انڈیا والوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس محفوظ ہیں، اگر ان کے پیرنٹس ان کے کلیم کریں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں تو ظاہر وہاں تھی، تو میں بڑی روئی پیٹی. میں نے کہا کہ کریں اس کو، ان کی کریے کچھ کریں. کیپٹن عمار شہید کے والد میجر محبوب حسین، انہوں نے کہا کہ بیٹے کی قربانی ضائع نہ کرو. اسے سب پتہ تھا، وہ ساری کشتیاں جلا کے گیا تھا، اللہ کے حوالے کر دو. اس طرح کی شاکنگ ایک نیوز کے بعد گھر میں پہلا مہینہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم لوگ آپس میں بھی، میرا نہیں خیال کہ ہم نے 5 یا 10 منٹ سے زیادہ بات کی ہو پورے مہینے میں. کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. ہمارے لیے یہ انتہائی، یعنی میت نہیں ہے، وہ مطلب 0.1% چانس میں بھی یہ الائیو. تو اس لحاظ سے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں پھر بڑھتی چلی گئی. ہم نے فون وغیرہ تو جن کے آتے تھے ان سے کرتے رہتے تھے، لیکن میں بھی ان کی باڈی اس جگہ بھی تھی جہاں پہ واپس آنا مشکل تھا. تو پھر ظاہر آرمی بھی ہماری ہے، ہم نے ان کی بات کا پاس رکھنا. جنرل صاحب، جنرل مشرف صاحب 10 جرنیل ان کی بیگمات لے کے ہمارے گھر تشریف لے آئے. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو کوئی پرابلم؟ تو میں نے کہا ہمارے بچے واپس. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم ضرور لیں گے بچے، واپس نہیں کریں گے. بعد میں اپلیکیشنیں دیتی رہی، ٹیلی فون کرتی رہی،
انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایس ایس جی کی ری یونین تھی چراٹ میں، تو وہاں پھر مجھے وہ ملے، تو میں نے کہا کہ آپ تو مجھے وعدہ کر کے آئے۔ انہوں نے بہرحال کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ جی مسنگ ابلیغ شہید یونٹ سے آ رہے ہیں فون، لڑکے کر رہے ہیں فون، دوست کر رہے ہیں۔ کنفرم تو اس وقت ہوا نا جب انہوں نے ایوارڈ سرمنی میں ہمیں ایوارڈ، بس وہ تو تھا کہ ایک معجزہ ہو جائے اگر آ جائے تو، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا بھائی ہم نے قبر میں اتار دیا ہے، سپرد خاک کر دیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، کبھی فاتحہ پڑھنے چلے گئے، کبھی شہادت پر قرآن خوانی کر لی یا کرا دی، تو وہ ایک تھوڑی سی مطلب شدت میں کمی آ جاتی ہے کہ آج ان کے لیے ہم نے یہ کیا، لیکن اب وہ نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہے، یعنی سنی سنائی بات ہے نا، چاہے جتنی بھی اتھینٹک ہو، تو اس پر رے آف ہوپ اسٹل ریمینز کہ شاید، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا تو اب پھر وقت نے جو ہے وہ زخم جو ہے وہ تھوڑے کم کر دیے۔ کچھ عرصہ تو اس طرح گزرا جی کہ اس آس امید پہ کہ بچے واپس آ جائیں گے، لے لیں گے، مشرف صاحب نے وعدہ کیا تھا، لیکن تھک ہار کے بیٹھ گئی۔ وہ آپ کو پتہ نا ایک حدیث قدسی ہے۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، بیٹے نے واپس نہیں آنے کو، خاموش ہو گئی۔ مجھے تو آئی پرسنلی ابھی بھی کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا، ان کی گولی کے آگے کھڑا۔ لیکن کوشش کی ہم نے ہر جگہ سے، جو بھی آفیسرز ملنے آئے انہیں کہا کہ اگر آپ کوشش کریں باڈی مل جائے تو بہتر ہے، لیکن کوشش زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں بیٹا، جو فوج ہے اس نے تو بہت کچھ کیا ہے۔ عمار 17 جرت تھا، اس کے ساتھ اس کو مربع بھی دیا ہے۔ یہ پیسے، یہ مربع، یہ فلیٹ، یہ گھر، یہ چیزیں بیٹے کی نعمت بدل نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ ان پیسوں سے عمار کو خرید سکتی؟ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی پرابلم نہیں، فوج بہت خیال رکھتی ہے۔